وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة
الفتنة وإلينا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ اکبر. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا، رازق ہے، ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ جمعہ کے اندر قیامت سے پہلے ہونے والے فتن کے بارے میں چند بنیادی اور ابتدائی گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی. اسی بات کو آج آگے بڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی پشین گوئیاں اپنی امت کو بتائی تھی، ان کا من و ان پورا ہونا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور حقانیت کی ایک واضح دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں، جتنی پشین گوئیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتائی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر کا مشاہدہ ہم لوگ کر چکے ہیں. سنن ابن ماجہ کی حدیث، اسی طرح دیگر کتب کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فرامین آپ کی پشین گوئیوں پر مشتمل ہیں. صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یمر الرجل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانی. ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا، وہ یہ تمنا اور خواہش کرے گا یا لیتنی مکانہ، کاش کہ یہ قبر میری جگہ ہوتی، میری قبر ہوتی. یعنی آج مجھے جن فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، جس دنیا کے اندر میں جی رہا ہوں، اس دنیا کے نشیب و فراز، اس دنیا کے حالات اس قدر سنگین اور گمبھیر ہو چکے ہیں کہ وہ انسان یہ خواہش اور تمنا کرے گا کہ کاش یہ قبر میری قبر ہوتی، میں اس سے قبل فوت ہو چکا ہوتا. جس طرح کے
آپ لوگ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ہی فتنوں کا ظہور شروع ہو چکا تھا، خصوصاً جس وقت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آخر دور گزرا ہے۔ آخری سالوں کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوئے، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ جمل والا واقعہ پیش آیا، جو کہ سیدنا علی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان ایک غلط فہمی کی وجہ سے اور شر پسندوں کی شرارت کی وجہ سے برپا اور رونما ہوا تھا، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کی خواہش کی تھی کہ کاش آج سے 20 سال قبل میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی، مجھے ان فتنوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مجھے ان حالات کو نہ دیکھنا پڑتا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رسول نے ایک شخص کو یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے آج کے دن سے آنے والا کل کا دن وہ برا ہوگا، فتنوں سے بھرپور ہوگا، اس کے اندر فتن زیادہ ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں، دو نہیں، 20 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ خواہش تھی کہ کاش ہمیں یہ فتنے دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ تو فتنوں کا سامنا یہ ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو نشانیاں اور فتن اتنے واضح انداز کے اندر اور اتنے تفصیلی انداز کے اندر بیان فرمائے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ دنیا یہ دارالامتحان ہے، یہ بلاؤں کا گھر ہے، یہ آزمائشوں کا گھر ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتن اور امارات قیامت کی وضاحت فرمائی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص صحیح معنوں کے اندر وہ ان نشانیوں سے واقف ہو کر ان نشانیوں کے بارے میں ان نشانیوں سے واقف ہو کر وہ اپنا ایمان بچا کے رکھے، اپنے ایمان کو فتنوں سے بچائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے فرامین کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، حتیٰ کہ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر پورے ابواب قائم کیے ہیں۔ ابواب الفتن کے نام سے بہت سارے لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، صرف اس امت کو بتلانے کے لیے کہ تاکہ یہ امت خبردار رہے، باخبر رہے اور ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور پھر ان کا حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب فتنے آ جاتے ہیں تو اس وقت انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ ان فتنوں کا ذکر کرنے کے بعد ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ پرفتن حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، ہم کس طرح ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے فتنوں کا سامنا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یا فتنوں کے دور میں انسان کا زندہ رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں انسان کے لیے اس کے ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا، انسان کے ایمان کا باقی رہنا اتنا محال اور مشکل ہوگا کہ جس طرح ایک ہاتھ پر ایک شخص انگارہ رکھتا ہے، وہ اپنے ہاتھ پر آگ کا انگارہ نہیں رکھ سکتا، مشکل ہے بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تھا فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا۔
اور آہستہ آہستہ بلکہ آج وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، اپنے ایمان کو صحیح معنوں میں بچا کے رکھنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اتنا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ آج ہمارے لیے دین پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا یہ اتنا مشکل ہو چکا ہے، ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہماری روزی روٹی نہیں چل سکتی، ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے۔ یہ ہمارا ذہن اور یہ تصور آج ہمارے ذہنوں میں اتنا پختہ ہوا ہے کہ یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ بن چکا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ اگر ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ بن جائے کہ میں جب تک یہ غلط کام نہیں کروں گا، یہ کاروبار اس طریقے سے نہیں کروں گا، میرا گھر نہیں چل سکتا، میری روزی روٹی کا انتظام نہیں ہو سکتا، میری معیشت کمزور ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، جب یہ ذہن بن جائے یوں سمجھے کہ آپ فتنوں کے اندر گر چکے ہیں، فتنوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیاں بھی بتائی ہیں، آپ نے چھوٹی نشانیوں کی وضاحت بھی فرمائی ہے، اور ان چھوٹی نشانیوں کو فتنے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جس طرح گزشتہ خطبہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہے کہ علم کا اٹھ جانا، آہستہ آہستہ علم کا دنیا سے ختم ہونا، یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی قیامت کا پیش خیمہ ہے، یہ قیامت کی ایک علامت ہے، اور یہ علم اللہ علماء کے ذریعے اٹھا لے گا۔ علماء فوت ہو جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، صحیح معنوں میں علماء ربانی، حقیقی علماء، قرآن و سنت کو جاننے والے علماء، پھر باقی کیا رہ جائیں گے؟ اہل رائے رہ جائیں گے، گمراہ لوگ، قرآن و سنت سے ناواقف، قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے، اپنی مرضی سے فتوے دینے والے، ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے، اور وہ پھر اپنی خواہش، اپنی منمانی سے، اپنی خواہشات کے مطابق، لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دیں گے، جس کا نقصان یہ ہوگا ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اپنا وبال بھی اپنے ذمے، لوگوں کے گناہوں کا وبال بھی اپنے ذمے ہوگا۔ علم کا اٹھ جانا، علماء کی کثرت سے اموات، یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یہ ایک فتنہ ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں اور فتن میں سے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی یہ قیامت سے پہلے عام ہو جائے گی۔ قرب قیامت لوگ، اولادیں اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں گی، نافرمانی کرے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اس نے سوال پوچھا قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس شخص سے تو سوال کر رہا ہے وہ تجھ سے زیادہ نہیں جاننے والا۔ کیا مطلب؟ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے، میں قیامت کو نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، ہاں میں تجھے قیامت کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ اللہ نے جو مجھے قیامت کی نشانیاں اور امارات بتائی ہیں میں وہ تجھے بتا سکتا ہوں، لیکن مجھے قیامت کا حتمی علم نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وَلَٰكِنْ سَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ کو خبردار کرتا ہوں۔ اِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، جب ایک لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ لونڈی مالکن کو جنم دینے کا معنی محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب اولاد اپنی والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک فتنے کے طور پر اور نشانی کے طور پر بتایا ہے۔ آج ہم اس چیز کا سروے اچھی طرح کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کتنے فیصد لوگوں کی اولادیں اپنے والدین کی فرما بردار ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد اپنے باپ کی، اپنی ماں کی بات ماننے والی ہے، قرآن و سنت کی پابند ہے،
اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، اچھے بھلے دیندار، اچھے بھلے نمازی لوگوں کی اولادیں نافرمان ہیں، بے نماز ہیں، فحش کلام کرنے والی اور فضول وقت ضائع کرنے والے بہت سارے آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ آج ہم دیکھیں تو اچھے بھلے علماء کی اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں، نیک لوگوں کی اولادیں والدین کی بات نہیں مانتی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قرب قیامت کی ایک علامت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے شمار کیا ہے۔ اس لیے اس موقع پر رہنمائی یہ ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت دین کے مطابق کریں، ان کو دین کے قریب کریں، دین سکھائیں، دینداری قائم کریں گھر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی دے دینی ہے، اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہے، جتنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اتنا پیسہ مل جانا ہے۔ مت اپنے بچے کی جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس کی نوکری پر یا اس کی روزی روٹی پر دھیان دو، بلکہ اپنے بچے کی تربیت اچھی کرو تاکہ وہ کل کو جب آپ ناتواں اور کمزور ہو جائیں وہ بچہ آپ کو حلال کما کر آپ کے پیٹ میں ڈالے، حلال کما کر آپ کو کھلا سکے، اپنی اولاد کو بھی کھلائے، آپ کو بھی کھلائے۔ یہ بچوں کی تربیت کرے۔ لیکن آج میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے رجحانات کیا ہیں؟ ہماری اولادیں وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، دینداری ہو یا نہ ہو، بس ان کا کاروبار، ان کی نوکری، ان کی جاب یہ درست ہونا چاہیے۔ بس یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری اپنی اولادوں کے بارے میں فکر ہے۔ میرے والد اسی طرح، میری بھی اور آپ کی بھی، اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس چیز پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ اس چیز کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں نے کسی کو بھوکا نہیں مارنا، روزی روٹی اللہ نے دینی ہے، کسی کو کم دینی ہے، کسی کو زیادہ دینی ہے۔ کوئی بندہ زیادہ کوشش کر کے اپنے نصیبے سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا، جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ اس کو ملنا ہے۔ حلال روزی روٹی کی کوشش کرے، اس کے وسائل کو اختیار کرے، اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا وہ اللہ نے دینا ہے۔ جو اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا، جو مرضی کر لے وہ اللہ نے نہیں دینا۔ لیکن آیا کہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے؟ جی بالکل کیا ہے، لیکن اللہ نے اس کے کچھ تقاضے رکھے ہیں، ہم وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی بات ایک کو علم ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ اللہ کے بندو، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھار یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ یہ اعلان کر دے نا کہ اس دنیا کے اندر ان لوگوں میں سے صرف ایک بندہ جہنم میں ہے، باقی سارے جنت میں ہیں، مجھے پھر بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں وہ شخص نہ ہوں۔ حضرت عمر حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے کہ ہے حذیفہ بتلاؤ کہیں میرا نام منافقوں کے اندر تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ کون ہے؟ رسول اللہ کے رازدان صحابی، ان سے پوچھتے تھے بتاؤ کہیں میرا نام منافقوں کے اندر تو نہیں لکھا ہوا؟ اندازہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک نہیں کئی بار اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنے بعد آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے اور فرمایا کہ ان لوگوں کی سنت کو پکڑنا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو کتنا فکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایک بندے سے پوچھنے لگے، صحابی سے، کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا کچھ بدلہ دے؟ اس نے کہا جی بالکل، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اونچے مرتبے دے، ہم نے اسلام کی خاطر بڑی مشکلات برداشت کی ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے بس میری تو یار ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے برابر سرابر چھوڑ دے، بس مجھے زیادہ مرتبوں کی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے میرا اللہ تعالیٰ محاسبہ کرنے میں مجھے برابر سرابر ہی چھوڑ دے۔ یہ ان کی فکر ہے۔ اور حکومت کتنی ہے، مدینے میں موجود ہے، اور کیسر و کسرا کے جو ہے نا وہ ایوانوں کے اندر وہ حضرت عمر کا نام جب گونجتا ہے تو ان کے ایوان لرز جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے۔ یہ وہ لوگ اس دنیا سے بے نیاز۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمیں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نہج پر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کی تربیت ویسے کریں جس طرح صحابہ کرام نے کی ہے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کی ہے. اندازہ کریں, اگر آپ صحابہ کی زندگی پڑھیں, وہ امت میں سب سے زیادہ علم بردباری رکھنے والے, سب سے زیادہ عقل مند انسان, سب سے زیادہ سمجھدار اور دین پر عمل کرنے والے لوگ, اس قدر دین سے محبت کرنے والے. رسول اللہ نے اتنی زبردست تربیت کی ہے کہ صحابہ کرام, آپ اندازہ کریں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا رہے ہیں, قاتل نے حملہ کر دیا ہے, زخمی ہو گئے ہیں, صحابہ کے اندر کھلبلی نہیں مچی, نماز کو توڑا نہیں ہے, ختم نہیں کیا, حالانکہ امیر المومنین ہے, حملہ ہو گیا ہے. عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے ہیں, نماز مکمل کی ہے, مکمل کرنے کے بعد پھر دیکھا ہے. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحابہ کرام کی. تو اللہ کے نبی نے بہترین اصول بتلائے ہیں, ان اصولوں کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی دعا رد نہیں کرتا, ان میں سے ایک وہ بندہ ہے دعوت الوالدی لولدی, والد جو دعا اپنے بچے کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا. ہم یہ ذکر کرتے رہیں جی ماں کی دعا جنت کی ہوا, ماں کی دعا رد نہیں ہوتی, والد کو کوئی دعا کا ذکر ہی نہیں ہے, حالانکہ حدیث میں والد کا ذکر ہے کہ والد کی دعا رد نہیں ہوتی. اپنے والدین سے دعائیں لے, اپنے باپ سے دعائیں لے, دعائیں لے نہیں بلکہ ایسے کام کریں کہ ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں. وہ دعائیں جو ان کے دل سے نکلیں گی, جو وہ آپ پر خوش ہو کر راضی ہو کر اپنے دل سے دعا کریں گے, آپ کی قسمت سنور جائے گی. اپنے والدین کی خدمت کریں. اس لیے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے والدین کا ادب و احترام کریں گے, ان کی خدمت کریں گے, کل کو ہماری اولاد ہماری خدمت کرے گی, وہ ہمارا احترام کرے گی. جب ہم اپنے والدین کو آنکھیں دکھاتے ہیں, ان کے سامنے بولتے ہیں اور بات بات پر ان کو جھڑک دیتے ہیں اور ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں, ان کو کچھ اہمیت نہیں دیتے, بچے یہی سمجھتے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کو ایسے ہی پس پشت ڈالا جاتا ہے, پھر کل کو ہماری باری بھی آنے والی ہے اگر اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے. تو اس لیے بہترین تربیت کریں, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں, ان کو دینداری سکھائیں, دین کے معاملے میں ان پر سختی کریں, دنیاوی معاملات میں درگزر کریں. بچوں کی تربیت تب بہترین ہوگی. ہماری صورتحال کیا ہے, دنیاوی معاملات میں بچہ کوئی خرابی کر دے اس کی خیر نہیں ہے, دینی معاملے کے اندر کچھ نماز پڑھے نہ پڑھے ہمیں کوئی فکر نہیں, قرآن پڑھتا نہیں پڑھتا کوئی فکر نہیں, اس بیچارے کو صحیح طرح قرآن پڑھنا بھی آتا اوپر سے دیکھ کے نہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے المیہ ہے, اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں کل بھی دینداری قائم رہے اور ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آج سے ہی ان کی ٹریننگ شروع کریں, آج سے ہی ان کی بہترین تربیت کریں, ان کی عادت بنائیں کہ یہ کام نہیں رہنا چاہیے. دنیاوی معاملے میں کوئی کام رہتا ہے رہ جائے, کوئی نہیں, وہ دنیاوی نقصان ہے, آج ان کو کل پورا ہو جائے گا. لیکن یہ دین کا نقصان, آخرت کا نقصان, یہ ایسا نقصان ہے جس میں آپ برابر کے اس کے قصوروار ہو جاتے ہیں, گناہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. آپ کا بچہ آپ کی وجہ سے بے نماز ہے تو وہ اس کے گناہ کا جو ہے نا وہ جزا اور اس کا گناہ آپ کو بھی پہنچے گا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقوق الوالد, والدین کی نافرمانی یہ بھی قیامت کے فتنوں میں سے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح فقدان العمل, عمل کا ختم ہو جانا, عمل نہیں رہنا. علم بہت زیادہ ہے, عمل ختم ہوتا جا رہا ہے, یہ چیز بھی قیامت کی علامت ہے. آج آپ دیکھیں ہر بندہ آپ میں سے آ رہے ہیں, ہر بندے کے پاس, ہر بندے کی جیب میں بہت بڑا علم ہے لیکن عمل کوئی نہیں ہے. ہر بندہ ایک دوسرے کو حدیثیں بھیجتا ہے, شیئر کرتا ہے, اسٹیٹس لگاتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے, لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. علم بہت ہے, عمل نہیں کرتے, یہ آج بات ہے. علماء سے ہٹ کر چلو آپ عوامی کو چھوڑ دیں, علماء کو ہی دیکھ لیں, کتنے ایسے علماء ہیں, اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسے علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے. یہ وبال ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
مجھے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول یاد آیا تفسیر قرطبی کے حوالے سے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے لیے قرآن مجید کو حفظ کرنا مشکل ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے. ہمارے لیے قرآن مجید پر عمل کرنا یہ آسان ہے، لیکن اس کو زبانی یاد کرنا یہ مشکل ہے. اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب قرآن مجید کو حفظ کرنا آسان ہو جائے گا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کتنے ایسے حفاظ کرام ہیں، کتنے ایسے قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے والے ہیں، آج مسجدوں میں نظر ہی نہیں آتے. کہاں ہے وہ؟ بس ایک روایت چلا رکھی ہے ہم نے، ریت بنا رہی کہ بچے کو حفظ کروانا ہے. بس میرا بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے. وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا کوئی پرواہ نہیں، پڑھے نہ پڑھے کچھ نہیں ہے. اس نے کبھی اس کے بعد قرآن پاک کھول کر دیکھا نہیں دیکھا ہمیں کوئی فکر نہیں. کبھی ہم نے اس کے ساتھ اس سے جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک سپارہ منزل نہیں سنتے ہیں، نہ اس کی پابندی کرتے ہیں. کتنے ایسے حفاظ کرام ہیں جو قرآن پاک کو تو بڑی آسانی سے اور شوق سے حفظ کر لیتے ہیں، اور یہ نا ایک فیشن بن چکا ہے. قرآن پاک کا حفظ کروانا یہ اب ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. میرا بچہ حافظ ہے جی، میرا بچہ حافظ ہے جی، کیا جی کل قیامت والے دن وہ جی ہمیں جنت میں لے جائے گا، چھڑا لیں. وہ قرآن پاک اس نے حفظ کر لیا ہے، اس بیچارے کا عمل ایک برابر بھی اس کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل کرنا جانتا ہی نہیں ہے. وہ آپ کے لیے وبال جان بن رہا ہے. ایسا قرآن پاک یاد کرنا تو اس کے خلاف گواہی دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تیرے حق میں بھی حجت ہے، تیرے خلاف بھی حجت ہے. تیرے حق میں حجت کیا ہے؟ قرآن پڑھو گے، آگے بیان کرو گے، اس پر عمل کرو گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے، قرآن تمہارے لیے سفارش کرے گا. قرآن مجید تمہارے لیے دلیل بن جائے گا، تمہارے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کرے گا. اور اگر اس قرآن کے ساتھ دو نمبری کی اور قرآن مجید کے ساتھ دغا بازی کی، قرآن مجید کو پس پشت ڈالا، تو یہی قرآن تمہارے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دے گا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ صرف فیشن کے طور پر نہیں. رمضان آتا ہے ہم بڑے شوق سے ڈھونڈتے ہیں مسجد مل جائے کہ بچے نے قرآن سنانا ہے. پیسے دے دے کر مسجدوں میں ہم قرآن سنواتے ہیں بچوں کو، صرف اس لیے کہ میرا بچہ مصلی پہ کھڑا ہوگا قرآن سنائے گا، لوگ کہیں گے جی کیا بات. یہ آج ہمارا ذہن بن چکا ہے. اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسے، مگرنہ اکثر رمو خاص طور پر شہروں کے اندر یہ بہت رواج عام ہے. بچوں کو حفظ کروا لیتے ہیں، پورا سال اس نے قرآن کھولنا نہیں ہے، پورا سال اس نے قرآن پڑھنا نہیں ہے، نہ اس کا مطابق اس کا عمل ہے، نہ اس کا چہرہ قرآن کے مطابق ہے، نہ اس کا جسم اور لباس قرآن کے مطابق ہے، نہ اس کے عمل قرآن کے مطابق ہے. سال کے بعد ہم جناب رمضان المبارک کے اندر اس کے لیے مسجد لازمی ڈھونڈتے ہیں، اس سے قرآن سننا ہی سننا ہے. یہ قرآن اس لیے آیا ہے